اللهم بحق دم المظلوم بلغ ثواب هذه الفاتحة والإخلاص إلى أرواح جميع شيعان أمير المؤمنين إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير فضلك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين صلوات بر محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات اس عظیم ترین عبادت میں شریک ہوتے ہیں آل محمد کی عظیم بارگاہ سے خدا انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بحق محمد و اہل بیت محمد پروردگار عالم کی بارگاہ میں التماس ہے کہ خداوند کریم حجت خدا کے ظہور میں جلدی فرمائے اور ہمیں زیارت اور نصرت صاحب امر کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کا وارث خود آ کر اپنے دین کو سنبھالے، وارث دین اپنے دین کا وارث بنے اور فتنہ و فساد سے بھری ہوئی اس کائنات میں تعصب اور فرقہ واریت سے رجس آلود اس کائنات کو جناب یوسف زہرا کے ہاتھوں سے خدا پاک فرمائے۔ میں اپنے معاملات میں بھی آپ مومنین و مومنات سے دل کی گہرائی کے ساتھ منبر رسول پر اسی ایک دعا کے لیے متقاضی ہوں کہ خدایا میرے معاملات میں میرے ساتھ وہ سلوک کرنا کہ جس سے میرے مذہب کی عزت میں اضافہ ہو، جس سے میرے مذہب پر آنچ نہ آئے۔ مجھے وہ نتیجہ چاہیے، مجھے وہ فیصلہ چاہیے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا اور ابھی بھی بڑے ادب اور احترام سے عرض کرتا ہوں کہ ان معاملات میں میرے ساتھ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب عزت مآب الحاج حیدر علی مرزا صاحب وہ آج بھی 2.5 گھنٹے کی جیرہ میں میرے ساتھ تھے، ضعیفی کے باوجود، کبیر سنی کے باوجود، روزے کی حالت میں وہ میرا بھرپور ساتھ دیتے ہیں اور میرا بڑا تعاون جتنا بھی میرے ساتھ تعاون ہے انہی کی طرف سے ہے۔ آپ تمام مومنین سے میں ذاتی طور پر یہ التماس کرتا ہوں کہ جو ذکر حسین کی نسبت سے مجھ گناہگار سے محبت کرتے ہیں وہ سارے حضرات ایسے عظیم لیڈر اور ایسے عظیم قوم کے رہنما کے لیے دعا فرمائیں کہ خدا انہیں صحت اور تندرستی کے ساتھ ہمیشہ آباد رکھے۔ بحق محمد و آل محمد پروردگار عالم مذہب اہل بیت کے ہر فرد کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنی میں امیر المومنین کے شیعوں جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا۔ ایک مل کے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور سادات الزام کی آمد پر صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد۔ عزت مآب سلالہ خاندان مصطفی دودمان مرتضوی مخدوم بابا سید نزاکت حسین شاہ صاحب اور دربار حضرت سخی چوڑھک پال کے عظیم مجاور قبلہ بابا سید قاسم شاہ صاحب
سجادہ نشین رونق افروز مجلس ہوئے اور بحق محمد و اہل بیت محمد اس مجلس عظام میں برکت کے لیے آپ حضرات کی شرکت کے ساتھ ان سادات کی شرکت چار چاند لگا دے گی۔ جناب قبلہ تقی شاہ صاحب بزرگ سادات کی نشانی۔ میں تمام سادات عظام کو خوش آمدید کہنے کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ مذہب اہل بیت وہ عظیم ترین مذہب ہے کہ جو کسی ذلیل کی کوشش کے باوجود بھی ذلت کے لیے نہیں بنا۔ کیونکہ عزت یا اللہ کے لیے ہے یا رسول کے لیے ہے یا مومنین کے لیے۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ چند روزہ اقتدار کے زور پر کچھ لوگ اپنی دھوس دھاندلی جماتے ہوں، لیکن کائنات میں یہ ازل سے لکھا ہوا فیصلہ ہے کہ حق کا ہمیشہ بول بالا رہے گا اور باطل کا ہمیشہ منہ کالا رہے گا۔ یہ حق و باطل کی جنگ ہے اور باطل کی ہمیشہ کوشش ہے کہ وہ دنیا میں اپنے ظاہری اقتدار کے بل بوتے پر لوگوں کی نظروں میں اپنے غلط رویوں کو سامنے کر کے غلط عقائد کو کامیاب کر دے۔ لیکن کیا دنیا اس عظیم طاقت کو نہیں سمجھی کہ لوگ گولیوں سے نہیں ڈرتے اور علی علی کرتے ہیں؟ کیا دنیا نہیں گھبرائی کہ دنیا بموں سے نہیں ڈرتے ہم اور علی علی کرتے ہیں؟ زندانوں سے نہیں ڈرتے اور علی علی کرتے ہیں؟ سولی سے نہیں ڈرتے اور علی علی کرتے ہیں؟ بلکہ سولی وہ کائنات کا واحد منبر ہے جہاں علی کے فضائل پڑھنے والے کھول کے علی کا ذکر کرتے ہیں۔ آل محمد آپ کو سلام۔ سولی قبلہ وہ کائنات کا واحد منبر جہاں علی کا شیعہ علی کے فضائل کھول کے پڑھتا ہے۔ میسا میں تمار کو ملعون نے گرفتار کیا ہوا تھا، بوڑھا میسا میں اس نے سمجھا میں اس کے ارادے کو توڑ دوں گا۔ اس بے غیرت نے آواز دے کے کہا میسم میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا۔ مسکرا کے میسم نے فرمایا سچ ہے۔ بات سمجھ آئے تو میرے ساتھ کو اس نے کہا میسم میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا۔ مسکرا کے میسم فرماتے سچ ہے۔ اس نے کہا پھر پاؤں کاٹوں گا۔ میسم نے فرمایا سچ ہے۔ تھوڑے بندے سمجھے کئیوں کو سمجھ نہیں ہے، بزرگ سمجھے بچوں کو سمجھا کے پھر آگے جانا تو اس نے کہا میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا۔ میسم نے فرمایا سچ ہے۔ اس نے کہا تیرے پاؤں کاٹوں گا۔ میسم نے فرمایا سچ ہے۔ اس نے کہا تیری آنکھیں نکالوں گا۔ میسم نے فرمایا سچ ہے۔ میسم کے فکرے سن کر بادشاہ کے چہرے پر زردی چھائی، گھبرا ہو کے تخت کے باوجود پریشان ہو کے بالائے ممبر بیٹھا ہوا پوچھتا ہے تم علی والے موت کا نام سن کے مسکراتے کیوں؟ ذکر میں تیرے ہاتھ کاٹنے کا کرتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ سچ ہے۔ تو میرے سامنے گڑ گڑایا نہیں، تو نے میرے سامنے التجا نہیں کی، تو نے میرے سامنے رحم کی اپیل نہیں کی، تو نے کیسے کہا سچ ہے؟ تو کیوں کہتے ہے سچ ہے؟ اس فکرے پر جو بولے وہ اپنی خوش نصیبی کو داد دے۔ تو کیوں کہتا ہے کہ سچ ہے؟ انگڑائی لے کے میسم کہتا ہے ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والے علی نے مجھے پہلے بتا دیا تھا۔ تقدیر کے مالک علی نے، ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والے علی نے، لوح کو محفوظ کرنے والے علی نے، قلم جس کے ہاتھوں کی وجہ سے قلم ہے اس علی نے، ارادہ پروردگار کی تکمیل علی نے مجھے پہلے بتا دیا تھا۔ علی کا دشمن غصے میں آگے کہتے پھر میں تجھے پھانسی دوں گا۔ میسا فرماتا ہے جھوٹ، پریشان نہیں ہو۔
اور پھر میں تجھے پھانسی دوں گا. میثم نے فرمایا بکواس کر رہا ہے. علی نے فرمایا تھا پہلے تو میری زبان کاٹے گا پھر تو مجھے پھانسی دے گا. اس نے کس نے کہا تھا میں تیری زبان کاٹوں گا؟ میثم مجمع عام میں آواز بلند کہتا ہے علی نے. اس نے کہا اگر علی نے کہا تھا تو پھر میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا. میثم آواز دے کے کہتے بکواس نہ کر، تقدیر کا مالک ابو طالب کا بیٹا علی ہے. تقدیر جس کی ملکیت ہے اس بادشاہ کا نام علی ہے. علی فرما کے گئے کہ تو میری زبان کاٹے گا. تو کہتا میں زبان نہیں کاٹوں گا. تیری کیا مجال کہ تو تقدیر کے فیصلے کرے. جو علی نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا. جو علی نے فرمایا وہ حق ہے. جو علی نے فرمایا وہ سچ ہے. جو علی نے فرمایا وہ اٹل ہے. جو علی نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا. اس کمینے نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اس کے ہاتھ کاٹو. ہاتھ کٹے علی علی کرتا رہا، پاؤں کٹے علی علی کرتا رہا. انہوں نے چڑھا دیا کھجور پر، ہاتھ پاؤں باندھ دیے. کہتا ہے دنیا والوں دیکھو، ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے مولا علی نے کہا ہے کہ میں اس کی زبان کاٹوں. سارا مجمع گواہ رہے میں نے اس کے ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، زبان نہیں کاٹی. غور فرمائیں. اس نے کہا علی نے کہا ہے کہ زبان کاٹوں گا، میں اس کی زبان نہیں کاٹتا. صحیح سلامت کھڑا ہے، زبان سمیت کھڑا ہے. اگر علی اتنا سچا ہوتا تو میں اس کی زبان کاٹتا نا. یا میثم تمار نے کھجور کے ممبر پہ انگڑائی لی. یا میثم تمار نے کھجور کے ممبر پہ انگڑائی لی. موت کے ممبر پر، موت کی سولی پر انگڑائی لے کے علی کا غلام کہتے ہیں اچھا اگر یہ میری زبان ابھی نہیں کاٹ رہا، جتنی دیر زبان باقی ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. ایھا الناس میرے قریب آؤ، میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں. مجھے علی نے بتایا تھا آدم کی توبہ علی نے قبول کروائی تھی، نوح کی کشتی کو علی نے پار لگوایا تھا، یوسف کو کنویں سے علی نے بچایا تھا، موسیٰ کو جلوے علی نے دکھائے تھے، سلیمان کا تخت علی کی وجہ سے ہوا میں پرواز کرتا تھا. علی نے بتایا تھا اگر میں آگ کو گلزار نہ کرتا تو ابراہیم کے لیے وہ ٹھنڈی نار. علی کے فضائل کا چشمہ لامتناہی چشمہ میثم کی زبان سے پھوٹنے لگا. وہ فضائل پڑھتا کہ یہ کہتے پڑھ فضائل جتنے مرضی پڑھ، زبان نہیں کاٹوں گا. ایک پہر گزر گیا علی کے فضائل پڑھتے پڑھتے. اس کے بعد خطیب نے موضوع بدلا. فرمایا لوگوں آج میں تمہیں ایک اور راز بتاتا ہوں. علی نے مجھے اپنے دشمنوں کی اصلی ولدیتیں بتائی ہوئی. جسے سمجھ آئے زبان سے بولے. علی نے مجھے اپنے دشمنوں کی ولدیتیں بتائی ہوئی ہیں. اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کا باپ وہ نہیں تھا وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں تھا وہ تھا. یا حجاج کمینہ کرسی چھوڑ کے کہتا ہے زبان کاٹو کہیں میری ولدیت نہ بتا. کاٹو کہیں میری باری نہ آ جائے، کہیں میری ولدیت نہ بتا دے. ظالم نے زبان کاٹی. میثم مسکرا کے مجمع کو دیکھتا. اب پتا چلا کہ علی سچا ہے. اب پتا چلا کہ علی سچا ہے. اب پتا چلا کہ علی اعلیٰ ہے. اس حال میں بھی ایک شعر پڑھنے لگا. لیکن بات چلیے اس میں ایک اشارہ ہے جسے معرفت والوں کو سمجھ آئی. یہ ذہن میں رہے کہ زبان کٹی ہوئی، زبان کٹی ہوئی. شاعر کہتے ہیں اس حال میں بھی زور سے ای کہتے تھے میثم. میں نے عرض کیا تھا کہ بلا اشارہ ہے. اس حال میں بھی زور
سے ای کہتے تھے میسم، لکھا ہے مورخ نے علی کہتے تھے میسم، جسے ناز حیدریوں نے بے حیدری، اس حال میں بھی زور سے ای کہتے تھے میسم، لکھا ہے مورخ نے تم نے زبانیں کاٹی علی علی نہ رک سکا، شیعوں کے سروں کے مینار بنے علی علی نہ رک سکا، یہ گھر سچا جو اس کی وکالت کرے وہ دنیا میں مٹ سکتا ہے، کائنات سے نہیں مٹ سکتا۔ اس لیے میسم تمار مولا نے کھجور کی گٹھلی اس کے سامنے بوئی تھی، فرمایا جب یہ پودا بنے گا، درخت بنے گا، اس پہ تجھے میری محبت کے جرم میں پھانسی چڑھایا جائے گا۔ مولوی ہوتا تو گٹھلی نکال جاتا، یا کم از کم اس کو کاٹ جاتا۔ علی کی عزت کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ روز آ کے اسے پانی دے کے کہتا تھا کب جوان ہوگا، میں نے علی کے عشق کا جھولا جھولنا ہے۔ سلامت رہو آباد، کب جوان ہوگا؟ کب جوان ہوگا؟ میں نے عشق علی کا جھولا جھولنا۔ سلمان ہو، ابو ذر ہو، سلمان اور ابو ذر ایک ایک کلاس کا فرق ہے۔ ابو ذر 9ویں درجے کا، سلمان 10ویں درجے کا۔ ابو ذر کے دل میں سوچ پیدا ہوئی آخر سلمان میں اور مجھ میں فرق کیوں؟ ابو ذر دوڑا، سلمان سے ملنے جنگل میں آیا، دیکھا بوڑھا سلمان زمین پر بیٹھا اور انگلی کا اشارہ کرتا ہے اور اشارہ کر کے کہتے دن ہو جا۔ جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ۔ سلمان پتھر کی ایک پڑی پر بیٹھا، اشارہ کر کے فرماتے دن ہو جا، اس ایریے میں دن ہو جاتا، پھر انگلی کا اشارہ کر کے کہتے رات ہو جا، رات ہو جاتی۔ ابو ذر کانپنے لگ گئے، قریب آگے کہتے سلمان یہ کیا کر رہے؟ مسکرا کے کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے میں دن سے رات کو، رات سے دن کو نکالتا ہوں، تجربہ کر کے دیکھ رہا ہوں کیسے کرتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ غور ہے یا نہیں؟ آپ پریشان ہو کہ نہیں؟ علی کے فضائل میں خوش ہونا سیکھو۔ جسے علی کے فضائل میں خوش ہونا نہیں آتا وہ قیامت والے دن خوش نہیں ہو سکتا۔ حیدری انگلی کے اشاروں پہ دن اور رات کو لاتا ہوں، پرے کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں جو فرماتا ہے تجربہ کر کے دیکھتا ہوں کیسے کرتے۔ لوگوں نے کھانے کی دعوت کی، سلمان تشریف لے گئے، ساروں نے کھانا کھایا، کچھ بندے جلدی میں تھے وہ چلے گئے، جانے والے بندے دوڑ کے واپس آ گئے۔ سلمان نے پوچھا گئے نہیں؟ کیا لگے رستے میں شیر کھڑا، راستے میں شیر کھڑا۔ بوڑھا سلمان اٹھا، یہ ذہن میں رہے، بوڑھا اٹھا، سلمان باہر نکلا، اس نے شیر کو کان سے پکڑا اور شیر کو سلمان نے کان سے پکڑا، گھسیٹ کے باہر لے گیا، دور لے گیا، جنگل میں چھوڑا ہے۔ واپس آیا تو ایک بندے نے فکرہ مارا، تجھے بھی ہاشمیوں نے جادو سکھا دیا؟ سلمان پلٹ کے کہتے بکواس نہ کر، یہ جادو نہیں۔ اس کا جادو نہیں تو پھر کیا ہے؟ شیر کا کام ہے بندے کو چیر پھاڑ کے کھا جانا، شیر کا کام ہے جھپٹا مارنا، شیر کا کام ہے پنجہ مارنا۔
شیر کا کام ہے اپنے دانتوں میں جکڑ لینا. شیر بھوکا بھی تھا, ہم پہ غرا رہا تھا, تو قریب گیا ہے, تو نے کان سے پکڑا, تو اسے گھسیٹتا ہوا گیا, تجھے شیر نے کچھ کہا ہی نہیں. مسکرا کے سلمان کہتے بکواس نہ کر, تو نے غلط سمجھا ہے, میں تجھے اصلی مطلب سمجھاؤں. میں شیر سے کیوں نہیں ڈرا؟ میرے بادشاہ علی نے مجھے فرمایا ہے جو اللہ سے ڈرے پھر ہر چیز اسی سے ڈرتی ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر ہر چیز اسی سے ڈرتی. اس لیے سامعین گرامی قدر, ان لوگوں نے جو محبت اہل بیت کی بے مثال قربانیاں دی, آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس گھر, اس خاندان, اس عظیم شجرے کے ساتھ وفا کا نام اسلام ہے. آل محمد کے گھر کے ساتھ وفا کا نام اسلام. وہ کیسی کیسی ہستیاں تھیں, اور پھر مخالفت کرنے والوں نے بھی حد کر دی. بین الاقوامی اصول ہے کہ اگر کسی ایک شخص کے خلاف 3 میں سے کوئی ایک طاقت لگ جائے تو اس کی شہرت ختم ہو جاتی. نمبر 1 حکومت. حکومت اگر کسی انسان کے خلاف لگ جائے اس کا نام ختم ہو جاتا ہے, پروپیگنڈا ہو جاتا ہے حکومت کی طرف سے. دوسری دولت. اگر کسی کے خلاف پیسہ خرچ کیا جائے, خزانوں کے منہ کھول دیے جائے, اس کا بھی نام نہیں رہتا. پاور آف دی اسٹیٹ, پاور آف دی ویلتھ, اور تیسری لکھی ہے پاور آف دی کمیونیکیشن. جھوٹا پروپیگنڈا ہو جائے اس کے خلاف, اس کا نام بھی نہیں رہتا. میں کہتا ہوں پوری کائنات کو دعوت ہے, ذرا میرے مولا علی کی زندگی پڑھ کے دیکھو. 1400 سال سے یہ تینوں طاقتیں علی کے خلاف ہیں. حکومت علی کے خلاف, تخت علی کے خلاف, تاج علی کے خلاف, لشکر علی کے خلاف, مفتی علی کے خلاف, فتوے علی کے خلاف, بنی امیہ علی کے خلاف, بنی عباس علی کے خلاف, بکنے والے ضمیر علی کے خلاف, بکنے والی زبانیں علی کے خلاف, جہنمی خطیب خطبوں کے اندر علی کی مخالفت کرتے رہے, جھوٹے راوی روایتیں گھڑ گھڑ کے علی کے دشمنوں کو خوش کر کر کے روایتیں پیدا کرتے رہے. ہر زمانے کے اندر علی کی دشمنی کی دنیا نے حد کر دی. ایسا ایسا زمانہ تاریخ میں آیا جب علی نام رکھنا جرم قرار دیا. کوئی اپنا نام علی رکھے تو اسے سزا دو, کوئی علی سے محبت کرے تو اسے سزا دو, کوئی علی سے عشق کرے تو اسے کوڑے لگاؤ, کوئی علی والا کہلوائے تو اسے سزا دو. لیکن آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں خزانے ختم ہو گئے, حکومتیں تباہ ہو گئیں, لشکر مارے گئے, مفتی جہنم میں چلے گئے, تخت ٹوٹ گئے, ممبر ٹوٹ گئے. وہ خطیب جو ممبروں پہ بیٹھ کر علی کو گالیاں دیتے تھے وہ اپنے ممبروں سمیت جہنم میں چلے گئے. اور علی کل بھی علی تھا, علی یاد ہوئی علی. اس کے مقام کو کوئی فرق نہ, اس کے چاہنے والوں کی تعداد میں کوئی کمی واقع نہ ہو. اور شیش کرنے والے ہر دور میں بڑھتے ہی رہے, کیونکہ علی سچ ہے, علی جھوٹ نہیں. علی کسی جھوٹی روایت کے راوی کی وجہ سے اونچا نہیں. علی مہر نبوت میں قدم رکھ کے اونچا. کوئی اس سے اونچا ہے تو کائنات دکھائے, کیونکہ کائنات سے اونچا ہے عرش, عرش سے اونچی ہے مصطفیٰ کی جوتی, مصطفیٰ کی جوتی سے اونچا ہے نبی کا پاؤں, نبی کے پاؤں سے اونچا ہے نبی کا بدن, اور نبی کے بدن میں سب سے اونچی جگہ ہے مہر نبوت.
اور مہر نبوت پر جو کھڑا ہو جائے اسے حیدر کرار ہے۔ جو ہستی مہر نبوت پر کھڑی ہو جائے اس بادشاہ کا نام ہے حیدر کرار، جس کے پاؤں کبھی دوش جبرائیل پر، کبھی جبریل کے پر پر، کبھی کونین میں تو کبھی کوسین میں، کبھی زمین پر تو کبھی عرش پر، اور کبھی محمد مصطفیٰ۔ خود فرمائیں علی میرے قریب ہو، کوئی جل کے مرتا ہے تو میری طرف سے کال کے مرتا آج مر جائے۔ مولوی بڑا طریقہ نکال کے یہاں پر ایک فکرہ کاس دیتے کہ نبی کا ہاتھ نہیں جاتا تھا بتوں تک، اس لیے علی کو فرمایا میرے کندھے پہ چڑھ کے بت توڑ۔ حالانکہ نبی وہ ہے جو انگلی کا اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ انصاف چاہتا ہوں، جیسے نبی کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہو، وہ 10-20 فٹ سے بت نہیں گرا سکتا تھا۔ اس نے علی کے دشمنوں کے کلیجے جلانے تھے۔ مہر نبوت والے کندھوں کو محمد مصطفیٰ نے جھکایا۔ سپیکر پہ آواز جاری ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، کائنات کے ہر بندے کو چیلنج کر کے پوچھتا ہوں، اپنا کوئی ایک پیر دکھا جو قرآن پہ پاؤں بھی رکھے اور مسلمان بھی رہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ساری بات ختم ہو گئی۔ اپنا کوئی ایک پیر لے کر آئے جو دیدہ دانستہ قرآن پر پاؤں رکھے اور پھر مسلمان بھی رہے۔ ساری دنیا خود مرید کہیں گے کہ کافر ہو گیا۔ مقابلہ اس گھر سے کرتا ہے کہ حسن حسین یہاں تشریف فرمائے، مدینے کا بازار ہے، نبیوں کا سلطان ہے، ایک انگوٹھی میں 2 نگینے جڑے ہوئے ہیں، ایک برج سے 2 چاند نکلے ہوئے۔ یہ محمد مصطفیٰ حسن حسین کو کندھے پہ بٹھا کے مدینے کے بازار سے گزرا۔ یہ ایک صحابی نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ، حسن حسین سے کہیں ذرا ہٹ کے بیٹھے، نیچے قرآن لکھا ہوا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا دور ہٹ، قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آل محمد آپ کے حیدر، امام حسین آپ کو آباد حسین۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، بی بی زہرا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ حالانکہ یہ چھوٹا سا عمل ہے علی کے فضائل سن کے خوش ہونا، چھوٹا سا عمل ہے علی کے فضائل سن کر واہ واہ کرنا، مختصر سا عمل ہے علی کے فضائل سن کے ہاتھ اوپر اٹھا لینا۔ لیکن مجھے اس منبر کی قسم امام فرماتے ہمارے فضائل میں تمہارا خوش ہونا اللہ کے نزدیک تسبیح کی حیثیت رکھتا ہے۔ محمد آپ کو سلام۔ دنیا والے دنیا کی باتوں پہ واہ کر دیتے ہیں، کیا خوش قسمت ہے وہ انسان جو علی کے فضائل پہ واہ واہ کرے۔ اور میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، میں منبر پہ کہتا ہوں میرا ایمان ہے، جو دنیا میں علی کے فضائل پہ خوش ہو کے واہ واہ کرتا ہے، قرآن کی قسم محشر میں جدھر جاؤ گے فرشتے دیکھ کے کہیں گے واہ واہ کتنا عقلمند انسان۔ ابو طالب کے بیٹے علی سے محبت لے کر آیا اور نجات اس کی ضامن ہے، نجات اس کو ڈھونڈ رہی ہے۔ علی والوں میں اور دوسروں میں یہی تو فرق ہے، دنیا میں جتنے بندے روزے رکھ رہے ہیں ان کو لالچ ہے جنت کی۔ ایک مولوی لکھ کے دے دے میں جنت کے لیے روزے نہیں رکھ رہا، میں مذہب تبدیل کر دوں۔ ہر مولوی کی خواہش ہے کسی طرح سے جنت مل جائے، روزہ رکھتے ہیں جنت مل جائے، تراویحیں پڑھتے ہیں جنت مل جائے، نمازیں پڑھتے ہیں جنت مل جائے۔ ایک مومن نہیں جو جنت کے لالچ میں روزے رکھ رہا ہو، جسے یقین نہیں آیا فکرہ کہتا ہوں، جنہیں ایک آنسو کے بدلے جنت خریدی جا چکی ہو جن سے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ ذیشان عالم صاحب تھوڑ دیئے توجہ صاحب بھائی، جن کو پتہ ہو کہ ایک آنسو کے بدلے میں نے جنت خرید لی،
خریدی ہوئی چیز کے سودے کرنے کا مطلب جو چیز خریدی جا چکی ہو، جس کی قیمت ادا کی جا چکی ہو، اس کے لیے بندہ کیوں کوشش کرے؟ امام حسین نے ملکیت میں سے ایک آنسو کے بدلے ہمیں جنت دے دی. ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی اطاعت کی خاطر. روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ بناتے بھی ہیں، روزہ چومتے بھی ہیں، روزے پہ جاتے بھی ہیں. خوش قسمت ہے کہ ہمارے پیروں کے روزے ہیں، باقیوں کے پیروں کی تو قبریں ہی نہیں ملتی. مسئلہ پر نہیں ہے، اپنے بزرگوں کی قبریں نہیں دی، فرمایا قبروں پہ جانا بدعت. توجہ ہے جی، قبروں میں کچھ نہیں. اللہ فرماتے میں قیامت والے دن انہی میں سے اٹھاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں ان میں سے اٹھاؤں گا. مولوی کہتے قبروں میں کچھ نہیں. اصل میں قبروں میں سب کچھ ہے، اس کے پاس قبریں نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اس کے پاس قبریں موجود نہیں. آل محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کئی بندے زندہ رہ کے بھی مردہ ہوتے ہیں، کئی قبر میں بھی زندہ ہے، کئی مر کے بھی زندہ ہے. حبس ٹوٹا، باغ جنت کی ہوا آنے لگی، مقبروں سے دل دھڑکنے کی صدا آنے لگی. اس لیے سامعین گرامی کہا پوری کائنات کے ہر انسان کو دعوت فکر دیتے. ایک ہی گھرانہ ہے کائنات جو مہر نبوت کی زینت بنتا. ایک ہی گھر مہر نبوت کی زینت. دو چار شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور بڑی توجہ سے تمام سامعین کی توجہ چاہتا ہوں. ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، کردار میں اور بھی کچھ لوگ علی ہیں. حسن علی ہے، حسین علی ہے، سجاد علی ہے، رضا علی ہے. ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. ان 14 کی انجمن میں علی ہے، محمد ہے، لیکن دوسری فاطمہ کوئی نہیں. جس کا ایمان ہو میرے ساتھ بولے، ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا. مقدر میں لکھا ہوا بھی ہو، زہرا راضی نہ ہو تو نہیں ملتا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا. مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا. جس کو روزے کی معراج کرانا ہے، جس کو شعر کا مطلب سمجھ آ گیا، اس کے روزے کی معراج ہو جائے گی. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا. کس کی جرت کہ رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. سبحان سلام یا زہرا، با زہرا تیری عظمت، با زہرا تیری عظمت، با زہرا تیری عظمت. کس میں جرت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، کس میں ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بیٹوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. تھک گئی دنیا نبی کو رشتہ دار بناتے بناتے. اور جبرائیل پوچھ رہا تھا مالک چادر کے نیچے کون ہے؟ فما هم فاطمہ و ابوها و بالها و بنوها. بانی داغی شادی قبلہ ایک عجیب نشہ ہے فکر قبلہ تاکی شادی ہم فاطمہ تو اس میں فاطمہ ہے و ابوها، فاطمہ کا باپ ہے.
پڑھنے لگے، ہم پیغمبر کے فضائل پڑھنے لگے، زندگیاں ختم ہو جائیں نبی کے فضائل پورے نہ ہوں. اور اللہ فضائل پڑھتا ہے رسول خدا کے فاطمہ کا باپ، علی کا فضائل پڑھتا ہے فاطمہ کا شوہر، حسن حسین کے فضائل اللہ پڑھتا ہے فاطمہ کے بچے. تعارف اس کے ذریعے کرایا جاتا ہے جو زیادہ مشہور ہو، اسی کے ذریعے تعارف کرایا جاتا ہے جس کی شہرت زیادہ ہو، اسی کا تعارف کرایا جاتا ہے جو مشہور زیادہ ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ میرا بھائی عمر میں مجھ سے بڑا ہے، لیکن اگر وہ یہاں آ جائے تو اس کا تعارف کیا ہوگا؟ ناصر عباس کا بھائی، عمر میں بڑا ہے لیکن تعارف میرے ذریعے، خاندان میں مجھ سے زیادہ مشہور ہو، تعارف میرے ذریعے، گھر میں مجھ سے بھی پہلے آیا لیکن تعارف میرے ذریعے، کیونکہ ذکر حسین کے وسیلے سے آپ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس لیے تعارف ہوگا ناصر عباس کا بھائی. اللہ فرما رہا فاطمہ کا باپ، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بچے. پتہ چلا عرش پر یہ خاندان زہرا کی وجہ سے پہچانا جاتا. آل محمد. آسمان والوں کے لیے اس خاندان کا ذریعہ تعارف جناب زہرا ہے. پھر ایک مرتبہ فکر سن لیں، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے. دنیا نبی کو رشتہ دار بناتی رہی، اور اللہ زہرا کی رشتہ داریاں بتا کے بتا رہا ہے کہ خدا کے نزدیک رسول کی رشتہ داری کام نہیں آتی، بطول کی رشتہ داری کام آتی. اب یہ نہ بتائیں کہ فلاں صاحب نبی کے کیا لگتے تھے، یہ بتائیں کہ زہرا کے بھی کوئی کچھ لگتا تھا کہ نہیں، کیونکہ وہاں رشتہ داری کام آتی ہے جناب بطول کی. کس پہ ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا بچوں نے پیغمبر کی مہر نبوت پر قدم رکھے. شوہر کو پیغمبر نے خود بلایا، علی ادھر آؤ. رسالت نے کندھے جھکائے، امامت سوار ہوئی. لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ نے علی ولی اللہ کو اٹھایا. جہاں محمد رسول اللہ ختم ہو رہا تھا وہاں سے علی ولی اللہ شروع ہو رہا تھا. کیا کہنے اس امام کے جس کے کھڑے ہونے کے لیے ممبر رسالت، ممبر بنا رسالت کے اوپر کھڑے ہو گئے. پیغمبر نے پوچھا علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ فرمایا چاہوں تو آسمان سے تارے توڑ. مولا علی کا خطبہ افتخاریہ، اس میں میرے مولا نے اپنے اسم گرامی کے ساتھ لفظ استعمال کیا ہے میں، انا. اللہ کو میں پسند نہیں سوائے علی کے. علی کی زبان سے اللہ کو میں اچھی لگتی، کیونکہ اس میں کبھی کبھی وہ خود ہم بن کر شامل ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر علی والی میں نہ ہوتی تو وہ ہم کس طرح سے بنتا. اس لیے اس میں میرے مولا نے فرمایا فلاں کا میں نے کیا، فلاں کا میں نے کیا، فلاں کا میں نے کیا. ایک شاعر نے اس کا ترجمہ کیا، ایک شاعر نے ترجمہ کیا، اس کے شعر پڑھتا ہوں. روزے کی حالت میں دنیا داری کا شعر نہیں پڑھنا چاہیے. آل محمد کے فضائل کے جتنے شعر پڑھو اتنی معراج ہے روزے کے. مجھے اس بندے کے ایمان اور عقل پہ شک ہے جو کہتا جی روزے کی حالت میں آل محمد کے فضائل کا شعر بھی نہیں پڑھنا چاہیے. یہ کسی بکری کا عقیدہ ہوگا، کسی بہادر کا نہیں.
کیونکہ بکریوں کی سمجھ میں شیر نہیں آتے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور شعر مولا نے لفظ استعمال فرمایا میں. سننا علی کیا فرماتے ہیں. شاعر نے ترجمہ کیا ہے میں. شاعر کہتے ہیں علی کی آواز ہے شاف محشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں. جسے میں پر یقین آتا جائے وہ بولتا جائے. علی فرماتے شاف محشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں، سب سے بڑھ کر میری زوجہ اس کا ہمسر میں. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے، سخی حسین آپ کو آباد و شاد رکھے. شاف محشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں، سب سے بڑھ کر میری زوجہ اس کا ہمسر میں. جنہیں نماز میں علی اچھا نہیں لگتا، علی فرماتے مجھ کو مٹانا ہو تو مٹاؤ، پہلے سورہ حمد. جن کی نماز علی کا نام آنے سے ٹوٹ جاتی ہے ان سے مخاطب ہوں. علی فرماتے مجھ کو مٹانا ہو تو مٹاؤ، پہلے سورہ حمد. سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں. شاف محشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں، سب سے بڑھ کر میری زوجہ اس کا ہمسر میں. مجھ کو مٹانا ہو تو مٹاؤ، پہلے سورہ حمد. سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں. علی فرماتے دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا. دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا. عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں. دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا. دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا. دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا. دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا. عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں. جلنے والے ہر جگہ موجود ہوتے. اس بس میں بھی ایک جلنے والا بدبخت تھا. اس نے کھڑے ہو کر علی سے کہا یا علی اگر آپ تارے توڑ سکتے تھے تو آپ نے چھوئے کیوں نہیں؟ اگر تم ان کو توڑ سکتے تھے تو علی تو نے تارے توڑے کیوں نہیں؟ علی فرماتے دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا. عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں. اس نے کہا چھوئے کیوں نہیں؟ علی فرماتے چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا؟ ان کو روز بلا لیتا ہوں اپنے در پر میں. مولا آپ کو سلام دیں. ان کی دراز عمری کے لیے، ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے نعرہ حیدری. امام زمان آپ کو حاضر، جناب سید آپ کو سلام دیں. دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا. عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں. بندے نے کہا چھوئے کیوں نہیں؟ علی فرماتے ہیں چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا؟ ان کو روز بلا لیتا. اپنے در پر میں، جس کے دروازے پہ تارے آ کر جھکتے ہیں. اس علی کے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ظالم. پوری دنیا کے اندر اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی ملعون اور ظالم بھی ظلم کرنے سے پہلے عمر دیکھ لیتے ہیں. کوئی بندہ کہنا مارا نہیں ہو، کہتے بچہ ہے میں اسے کیا ماروں. خدا لعنت کرے تم پر اے امام حسین کے قاتل ہو. تم نے ظلم کرتے وقت علی اصغر کی عمر کو بھی نہیں دیکھا کہ اصغر مجھے قبلہ مخدوم صاحب نے حکم فرمایا ہے
کہ میں باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا ذکر کروں آپ کے سامنے. اللہ اس ذکر کے صدقے میں سیدزادے کو جناب زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ اولاد نرینہ عطا فرما، اور جتنی جھولیاں ترستی ہیں حسین کی ماں سب کو عطا کر. علی اصغر کو کبھی چھوٹا سمجھ کر یہ نہ سمجھنا کہ چھوٹا ہے، میری دعا مشکل ہے، میں اسے کیوں مانگ. عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں بے شک چھوٹا ہے لیکن ہے علی. 6 مہینے کا صحیح لیکن علی. دو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا. کیا مصرع ہے، فرماتے گو زور تبا آج ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا. دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آ. حسین کی صداقت کی پہلی اور کربلا کی جنگ کی آخری گواہی. دنیا علی اکبر کے لیے کہہ سکتی ہے علی اکبر جوان تھا، وہ لڑا ہوگا، اس نے مارے ہوں گے، بدلے کے طور پر انہوں نے مار دیا. عباس کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن جس غریب کا ذکر میں کرنے لگا مسلمان کی زبان سے نہیں، عیسائی عورت کی زبان سے سنا. شام کے بازار میں ایک عورت نے پوچھا تھا شمرن کا قصور کیا تھا. جب اس کتے کا نام آئے ضرور لعنت بھیجی کر. اس بے غیرت شمر سے پوچھتی ہے ان کا قصور کیا تھا. حرامی کہتے بیعت نہیں کرتے تھے. تم تو پھر شیعہ ہو، مسلمان ہو، شیعہ سنی بیٹھے ہوئے ہو. عیسائی عورت تڑپ گئی تھی، تمہاری ہائے کیوں نہیں نکلے گی. تڑپ کے اصغر کے سر کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا. کیا یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا؟ یہ تو شاید ماں کو ماں نہیں کہہ سکتے. کل قبلہ سید مشتاق حسین شاہ صاحب مجلس عزا سے آپ حضرات سے خطاب فرمائیں گے. میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پرسوں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں. سامعین گرامی قد بڑی توجہ چاہتا ہوں، بالخصوص میں مخاطب ہوں اپنی ان ماں بہنوں سے جو اولاد کے لیے ترستی، ان سے جن کی کوئی حاجت یا مشکل ہو. عزاداران امام کبھی علی اصغر سے مانگ کے دیکھیں. بول نہیں سکتا لیکن ہے باب الحوائج. مجھے حضرت امام زمان کے مرثیے کا ایک شعر یاد آ رہا. جتنے عزادار بالخصوص سادات عظام بیٹھے، میں ہاتھ جوڑ کر یہ پڑھتا ہوں، کبھی تمہیں تنہائی میں بھی یاد آیا تو رلائے گا. امام زمان علیہ السلام اپنے نوحے میں پڑھتے ہیں اور شعر کا مفہوم یہ کہ مولا جب مائیں بچوں کا دودھ چھڑانے لگتی تو ان کے پاس قسم و قسم کے کھلونے رکھتی. تصدیق کرنا جسے پتہ ہو اس بات کو، بالخصوص جن کے سفید سارے تصدیق کرنا. جب مائیں کسی بچے کا قبلہ دودھ چھڑانے لگتی تو اس کے پاس اللہ آپ کی حاجت کو پورا کرے گا. جناب سیدہ کے سر، جناب علی اصغر کے سر، جب اللہ فرماتے جب مائیں بچوں کا دودھ، یہ سمجھ میں آ گیا نا، ایسی ہائے نکلے گی کہ قبولیت کے لیے کافی ہے. جب مائیں بچوں کا دودھ چھڑانے لگتی ہیں تو بچوں کے پاس قسم و قسم کے کھلونے رکھتی ہیں، بچے کے پاس قسم و قسم کے فروٹ رکھتی ہیں، بچے کے پاس قسم و قسم کے کھانے رکھتی ہیں. بچہ پریشان ہونے لگے، کوئی اس کے سامنے فروٹ رکھ دیتا ہے، کوئی اس کے سامنے کھلونا رکھ دیتا ہے. ہائے میں کائنات قربان کروں، امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو اس صغیر پر جس کا دودھ تیر سے چھڑایا گیا. میرا سلام ہو صغیر پر. ہائے کر کے رو علی اصغر کے لیے.
کی معراج ہے. اگر تو پیاس کے عالم میں علی اصغر کے لیے ہائے گا، میرا سلام ہو اس صغیر پر کہ جس کا دودھ تیر کے ذریعے چھڑایا. اجرکم جعلکم اللہ من الباقی. میں کروڑ دفعہ کھڑی، میرا سلام ہو. کبھی زندگی میں کسی ماں کو بچے کا دودھ چھڑاتے دیکھنا تو یہ منظر یاد کر. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے بچے بڑی ضد کرتے ہیں جس وقت دودھ چھوڑو. کسی وقت ماں انہیں کیلے کھلاتی ہے، کسی وقت ماں انہیں دودھ پلاتی ہے، کسی وقت ماں انہیں کھلونے دیتی ہے. آباد سلام اس شہید پر کہ جس کا دودھ تیر سے چھڑایا گیا. اور جب اس کی بہن سکینہ نے دیکھا تو رو کے آباد علی اصغر سارا پانی اکیلے پی گئے. کیا ہوتا یہ حرمل کا دیا ہوا پانی ہم دونوں بہن بھائی آدھا آدھا پی لیتے، میں شمر کی چھڑکوں سے بچ جاتی. اجرکم اللہ. پانی دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جس پر سب کی وراثت برابر. شریعت میں حکم ہے مشرک بھی اگر پیاسا ہو اسے پانی پلاؤ. یہ اسلام کہنے آیا تھا. اور ان بغیرتوں نے کیا کیا؟ ساقی کوثر کے بیٹوں کا پانی بند کر. امام حسین کی غربت کی بڑی کہانیاں، لیکن اصغر ایک عجیب کہانی. اختر چنیوٹی کہتے ہیں یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین، یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین، قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا. کس طرح سے پالے گی؟ زندان کے اندر. اور اکثر روایات میں خود بخود گر جاتا تھا نیچے، جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیتا تھا. 1000 تقریریں ہونا جی، 1000 تقریریں مجھے سے طالب علم کی. جوش ملی آبادی کے شعر پر قربان. وہ کہتے ہیں اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اضطراب کا، وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت مآب کو. علی اصغر نہیں تھا، وہ رسول کا دل تھا. شبیر کی آواز آتی تھی حل من ناصر ینصرنا. شہید محسن نقوی کے خدا درجات بلند کرے. سید زادے کا ایک فکر ہے جو تنہائی میں بھی رلا دیتا ہے. وہ فرماتے شبیر نے کہا حل من ناصر ینصرنا. اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. کوہنیوں کے بل میدان میں چلتا بھی آتا تھا جیسے کہہ رہا ہو اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ، میں اصغر جو مانگ. میرے بھائی کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ، میں جو موجود ہوں تیری خدمت. بعض روایات میں ہے جیسے اصغر جھولے سے گرا نا، ایک زور سے رونے کا شور سادات کے خیمے سے نکلا. علماء لکھتے ہیں کہ شبیر خیمے کی طرف متوجہ ہو. زینب بہن کیا کوئی بچہ پیاس سے مر گیا؟ اب آدھے تیرے اصغر کو جھولے میں آرام نہیں. اچھا رباب اصغر کو میرے حوالے کر، اصغر کو میرے حوالے کر، ہو سکتا ہے میں اسے پانی پلا سکوں. رو کے آواز آئی جناب سکینہ کی بابا میرے بھائی کو کہاں لے کر جا. آواز آئی کربلا کے میدان. آج سے یہ وہی سوئے گا. بابا آپ فرما جہاں اصغر. رو کے آواز آئی بابا اصغر اماں کے پاس ہوتے. شبیر رو کے فرماتے ہیں آج سے ترتیب بدل گئی ہے. تو میرے سینے پہ سوتی تھی، تو اماں کے پاس سونا. اصغر اماں کے پاس ہوتا. آج کے بعد میرے پاس سوئے. عزاداران امام مظلوم شبیر نے ہاتھوں پہ اٹھایا. مجاہد ہے، تیاری کر رہا. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے بچے کو بھیجو تو تیار کر کے بھیجو. اس
اس گھر میں ماں نے مجاہد کو تیار کیا جس میں پینے کے لیے بھی پانی نہ تھا۔ اگلا فکرہ ہے تلا گنگ والوں، تم اور میں پوری رات بیٹھ کر روتے رہے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ماں تیار کر رہی تھی، یا قاصد سغرا کا پہنچ گیا، اصغر کا کرتا اس کے پاس سغرا کا بھیجا ہوا تھا۔ سغرا کے کرتے کو علی اصغر کو پہنایا، اصغر بہن کا کرتا پہن کر تیار ہوا۔ کائنات میں پہلی جنگ لڑنے کے لیے چھوٹا سا حسین کا مجاہد شبیر کے ہاتھوں پر سوار ہو کے چلا۔ علی اصغر کے فضائل کا فکرہ پڑھتا ہوں، علی اصغر کائنات کا وہ عظیم ترین خوش قسمت مجاہد ہے کہ جیسی سواری علی اصغر کو نصیب ہوئی ہے ایسی سواری نہ کسی نبی کو قبلہ نصیب ہوئی ہے، نہ کسی امام کو نصیب ہوئی ہے۔ نبی قصبہ پہ بیٹھے، علی دلدل پہ بیٹھے، شبیر ذوالجناح پہ بیٹھا، علی اکبر عقاب پہ بیٹھا، عباس اصل پر بیٹھا، اصغر حسین کے ہاتھوں پر سوار ہو۔ کائنات کا وہ مجاہد علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر سوار ہو کر میدان میں آئے۔ مشہور روایت ہے، سامنے والوں نے سمجھا قرآن ہے، شبیر نے قریب پہنچ کر چہرے سے کپڑا ہٹا، قرآن نے ناطق کی آخری سورت کے نور کی روشنی نکلی، غریب کے لب ہلے، پہلا فکرہ فرمایا تمہاری دشمنی مجھ سے۔ ان فکروں کو بیان کرنے سے پہلے ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، حدیث امام حسین کی۔ علی اکبر کے سینے سے برچھی امام حسین نے نکالی ہے، قاسم کے سہرے امام حسین نے اکٹھے کیے، اون محمد کی لاش امام حسین نے اٹھائی ہے، غازی کی لاش کے ٹکڑے امام حسین نے اٹھائے، لیکن ان میں سے کسی مصیبت میں آپ کو یاد نہیں کیا۔ عجیب مصیبت ہے جناب علی اصغر کی۔ عزادار شاہ جی حسین فرماتے شیعو کاش تو مجھے اس وقت دیکھتے جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ ہائے کر جسے فکرہ سمجھ میں آئے، کاش تو مجھے اس وقت دیکھتے روزے کی حالت میں مٹی پہ بیٹھ کے حسین کی مجلس سننے والے عزاداروں، کبھی تم نے سوچا ہے حسین تمہیں کیا دکھانا چاہتا تھا؟ غریب نے کیوں فرمایا کاش تو مجھے اس وقت دیکھتے، تم دیکھتے تو تمہیں کیا نظر آتا؟ دیکھ مولا تمہارا ماتم قبول کرے، جو دیکھ تو نہیں سکے ہو لیکن سنو گے صحیح کیا دکھانا چاہتا تھا؟ یہ دکھانا چاہتا تھا لاکھوں کا لشکر کہہ مار کے ہنس رہا تھا، اکیلا بطول کا بیٹا رو رہا تھا، روتے ہوئے کہتا تھا تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، تمہاری دشمنی ماتم کر رہا، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے۔ وہ دیکھو جانور پانی پی رہے ہیں، یہ دریا اس کی دادی کا حق مہر ہے، تمہارے دریاؤں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہو سکے تو میرے اصغر کو 2 گھونٹ پانی پلا دو، میں اللہ کی ساری کائنات حسین کی غربت پہ قربان کروں۔ بے غیرت عمر ابن سعد کہتا ہے پیاس خود کو لگی ہے نام بچے کا کرتا ہے، رو کے آواز آئی تجھے کیسے یقین آئے گا؟ بے غیرت کہتا ہے اگر اصغر خود پانی مانگے تو ہم مان جائیں گے کہ پیاسا۔ شبیر نے صغیر کو دیکھا، اصغر کی آواز آئی مجھے میدان میں لٹا، میں تیری صداقت کی گواہی دوں۔ غریب نے اصغر کو لٹایا، پھر اٹھایا، پھر لٹایا، پھر اٹھایا۔ بزرگ جا کر فرماتے تھے رو کے شبیر کی آواز آئی معاف کری اصغر، تیرا جسم نرم ہے، زمین بڑی گرم ہے، کربلا کی زمین بڑی گرم ہے، تیرے نازنین جسم کے قابل نہیں۔ ادھر اصغر کو لٹایا یا فضا دوڑ کر آئی، کمر پہ ہاتھ رکھ کے دی حسین حسین، اصغر کی ماں دروازے پر آ گئی ہے، رو کے کہتی ہے اصغر سے کہنا ذرا اونچی آواز میں پانی مانگے۔ ماں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے جو چھوٹے بچوں کی زبان سے بچپن میں فکرہ نکلے۔ اصغر کی ماں دیکھنا چاہتی ہے میرا اصغر بولتا کیسے۔ آواز سننا چاہتی ہوں، میرا اصغر بولتا کیسے، میرے اصغر کی آواز کیسے؟ لب ہلے، زبان ہونٹوں میں پھیری، لشکر میں بغاوت، شبیر کا اصغر جنگ جیت گیا۔ دوڑ کے شبیر نے ہاتھوں پہ اٹھائے،
مرحبا علی اصغر. اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد پر, بغیرت کرے حرملہ. معصوم کا کلام کہتا کر. ایک شہادت نہیں علی اصغر کی, کئی شہادت ہے. یہ پہلی شہادت ہے. قتل کر. اس پہ غیرت نے ایک تیر اٹھایا, سارے جانتے ہو ایک تیر اٹھایا, نام کا تیر. افسوس کہ اس کا اور کوئی نام ہے نہیں, اس کا نام تیر ہے, بس تیر. لیکن کام وہ نہیں ہے. تیر کا کام ہے سوراخ کرنا. تمہارے چھٹے امام کا فرمان ہے اس تیر نے عسکر کی گردن میں سوراخ نہیں کیا. کون ہوگا جو ہو بھی شیعہ اور ہائے نہ کرے؟ امام کہتے ہیں من الاذن الی الاذن. ہائے کرنا جو شیعہ ہو, ہائے کر کے سنو. ایسے پرسہ دینا بی بی رباب کو, تیری دعائیں قبول کر کے چلی جا. من الاذن الی الاذن, ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر اس تیر کے ساتھ ذبح ہو گیا. صرف ایک فکر, من الاذن الی الاذن, ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ ذبح ہو گیا. اگلا فکرہ پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں, سادات عظام کی موجودگی میں روزے کی حالت میں منبر پہ کہنا چاہتا ہوں, اصغر وہ شہید ہے جس کی کربلا میں قبر کوئی نہیں. یہ دو بچے میرے سامنے بیٹھے, اللہ ان کی زندگی کرے. یہ نجف اشرف میں تھے, انہوں نے میری بڑی خدمت کی تھی وہاں پہ, اللہ ان کے والد کو سلامت رکھے. آقا علی حسین قبلہ کے مرید ہیں اور میرے بھائی ہیں, امام حسین کی زندگی کرے. یہ وہاں پہ رہے, ان سے قسم اٹھوا کے پوچھنا, ساروں کی قبریں ہیں, نہیں قبر اصغر کی. ساری زندگی اصغر کو گھر نہیں ملا, مرنے کے بعد قبر نہیں ملی. بزرگوں نے سمجھ لیا ہے, بچوں کو سمجھ نہیں آئی. گھر جانا میں نے دو فکرے کہے, زندگی میں گھر نہیں ملا, مرنے کے بعد قبر نہیں ملی. رجب میں دنیا میں آیا تھا, رجب میں حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. گھر جا کے گننا 6 مہینے قریب کا سفر ہے, 6 مہینے اصغر کی عمر ہے. میں نے کہا مرنے کے بعد قبر نہیں ملی. فکرہ سن لو, آیت اللہ کشمیری ہمارا عالم دین ہے, حسین کے حرم میں نماز پڑھاتا تھا. زباروں نے پوچھا, کشمیری ہم نے پوری کربلا کی زیارت کی ہے, اکبر کی قبر نظر آئی ہے, اون محمد کی قبر نظر آئی ہے, حر کا مزار نظر آیا ہے, حبیب ابن مظاہر کا روزہ نظر آیا ہے, ہمیں اصغر کی قبر نظر نہیں آئی. بڑی لمبی روایت ہے, جھولیاں پھیلا لینا سارے مومنین مومنات, جھولیاں پھیلا لینا, دعائیں دل میں رکھنا. اللہ میرے بھائی عمران مرتضیٰ کو سلامت رکھے, ان کے والد کی مغفرت کرے, ان کے نانے کے درجات بلند کرے. جتنے سادات عظام مومنین کرام, بالخصوص قبلہ نزاکت شاہ صاحب, قاسم شاہ صاحب, عزادار شاہ صاحب, تقی شاہ صاحب, جتنے سادات عظام تشریف فرمائے, جتنے عزادار مومن مومنات, بی بی زہرا تم ساروں کی دعائیں بھی جانتی ہے, حاجتیں بھی جانتی ہے, منتیں بھی جانتی ہے. میری دعا کا بھی میری بی بی کو پتہ ہے. میں اس نیت سے یہ فکرہ پڑھتا ہوں, تصدیق کرنا جنہیں یقین ہو, جنہیں پتہ ہو, جن کا تجربہ ہو. پوتے دادیوں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں. میں زہرا کے پوتے کا فکرہ پڑھنے لگا ہوں. جناب آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ علی اصغر کی قبر کہاں ہے. میں بڑا پریشان ہو کر پڑھتا پڑھتا سو گیا. عالم خواب میں حسین ابن علی تشریف لائے. رات کے وقت زہرا کا لال آیا. میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اتنا زخمی جو تھا پھر کیوں آیا ہے؟ آباد تو بتا. تو سے زواروں نے کس کی قبر پوچھی ہے؟ آباد مولا تیرے علی اصغر کی. آباد پھر بتایا تو نے؟ مولا نہ مجھے پتا تھا نہ میں نے بتایا ہے, تو مجھے بتا. میں مومنوں کو بتاؤں گا جس کا پتھر کا دل نہیں اس کا ذمہ دار نہیں, جس کے دل میں گوشت ہے ضرور کرے گا. شبیر رو کے کہتے کشمیری زواروں کو بتانا شام غریبہ میں ہر لاش کا وارث آیا. 2 لاشوں کا کوئی رشتہ دار نہ تھا, ایک رباب کا علی اصغر, ایک فاطمہ کا حسین. نہ بطول کے بیٹے کا کوئی رشتہ دار آیا, نہ رباب کے بیٹے کا کوئی رشتہ دار آیا. ادھر سے گھوڑے دوڑے شبیر نے اصغر کو اپنا سینہ پہ لٹایا. مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے, مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے. اصغر
اپنے باپ کے سینے میں دفن ہو گئے. قیامت تک حسین کی زیارت پڑھو، ساتھ علی اصغر کو